بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج نالج دیکھ رہے ہیں۔ کل ایک ویڈیو بنائی تھی بابری مسجد سے رام مندر تک، آج اس کا دوسرا حصہ، جس میں رام مندر کا تنازعہ کب اور کیوں شروع ہوا۔ 1885 میں انگریزوں کے دور حکومت میں ایودھیا کے ایک سادھو رگھویر داس نے فیض آباد کی ضلعی عدالت میں ایک درخواست داخل کی، جس میں انہوں نے بابری مسجد کے باہر ایک چھتری بنانے کی اجازت مانگی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ اس وقت بابری مسجد پر دعویٰ نہیں کیا گیا تھا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں ہندو مہاسبھا اور RS جیسی ہندو تنظیمیں وجود میں آ چکی تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کہا جانے لگا یہ مسجد اس مقام پر بنائی گئی ہے جہاں بھگوان رام کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان دعووں کے تاریخی شواہد یا ریفرنس نہیں ملتے تھے۔ ہندو فریق کا کہنا تھا یہ مسجد رام مندر توڑ کر اس کے مقام پر بنائی گئی ہے۔ 22 دسمبر 1949 کی رات کے اندھیرے میں ایودھیا کے کچھ سادھوؤں نے بابری مسجد کے درمیانی گنبد کے نیچے منبر کے مقام پر رام کی ایک چھوٹی مورتی رکھ دی، اور اگلی صبح یہ افواہ پھیلائی گئی کہ بھگوان رام بابری مسجد میں اپنی پیدائش کے مقام پر ظاہر ہو گئے ہیں۔ چند سادھو مسجد کے باہر بھجن کیرتن کرنے لگے۔ مسجد کے باہر تعینات پولیس اہلکار نے جو رپورٹ درج کی تھی، اس میں مورتی رکھنے والے سادھوؤں کے نام درج کرائے گئے تھے۔ مقامی کلکٹر کے نائر نے بابری مسجد پر تالا لگوا دیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے اتر پردیش کے کانگریس کے وزیر اعلیٰ JB پنت کو مسجد سے مورتی ہٹانے کی ہدایت کی۔ پنت نے نہرو کو جواب دیا کہ اگر مورتی ہٹائی گئی تو ایودھیا میں فساد برپا ہو جائے گا۔ اس وقت کے فیض آباد کے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ بابا راگھو داس نے بھی مسجد سے مورتی ہٹانے کی سخت مخالفت کی۔ مورخ عرفان حبیب نے چند برس قبل دیے گئے انٹرویو میں کہا تھا کہ تقسیم ہند کے بعد ملک میں مذہبی منافرت اپنے عروج پر تھی۔ ہندو تنظیمیں انتہائی سرگرم تھیں اور ملک کے مسلمانوں کے خلاف فضا بہت خراب تھی، جس کے نتیجے میں دسمبر 1949 میں سے بابری مسجد میں نماز ادا نہیں کی جا سکی۔ کلکٹر کے نائر سبکدوش ہونے کے چند برس بعد BJP کے پیش رو جماعت جن سنگھ کے پہلے رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔